امریکہ اور انڈیا کے ریلیشن اس وقت تاریخ کے برے ترین دور میں سے گزر رہے ہیں۔ تقریباً بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں۔ پچھلے دنوں ہی انڈیا میں امریکی سفیر ایرک گارسٹی نے کہا تھا کہ کوئی بھی جنگ اب زیادہ دور نہیں، شاید پہلے کبھی ایسا نہ ہوا ہو۔ ایک طرف انڈیا برکس میں چین اور روس کے ساتھ بیٹھ کر امریکن ڈالر کے مقابلے میں نئی کرنسی اور امریکہ کے خلاف اتحاد کا حصہ بن رہا ہے، تو دوسری طرف چین سے بھی تعلقات نارمل ہونے جا رہے ہیں۔ امریکہ شدید غصے میں اور بار بار بھارت کو وارن کر رہا ہے، مگر یہ کیوں ہو رہا ہے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں چین اور بھارت کے ایک دوسرے سے ریلیشن ہمیشہ برے رہے ہیں، نارمل کبھی نہیں ہوئے۔ دوستی ہونا بہت دور کی بات، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ فیوچر میں بھی چین اور بھارت کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ چین کبھی بھی اکنامکلی اسٹرانگ اور ایک ابھرتا ہوا بھارت کبھی نہیں چاہے گا جو کل اسے ہی چیلنج کرے۔ بھارت بھی نہیں چاہے گا کہ چین اور زیادہ طاقتور ہو جائے کہ کل وہ شہر اسے ہی کھا جائے۔ اور دیکھا جائے تو چین بھارت کے اتنے حصوں کا دعوے دار ہے جو اس کے لیے انتہائی ضروری بھی ہیں، تو چین کبھی بھی ان سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مگر اب چین اور بھارت کے ریلیشن تھوڑے نارمل ہوئے ہیں، جس میں بڑا رول روس کا تھا۔ رشیا جو خود بین الاقوامی اور یورپین پابندیوں کے تلے دبا ہوا ہے، یوکرین کے ساتھ جنگ کی وجہ سے اسے بھی دنیا کو دکھانے کے لیے دوست چاہیے تھے۔ چین اس کے ساتھ تھا ہی، مگر انڈیا اب تک دو کشتیوں پر سوار تھا۔ ایک طرف وہ یو ایس اے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، تو دوسری طرف اسے ویپن اور تیل روس سے چاہیے تھے۔ انڈیا روس کے ذریعے سردیاں آنے سے پہلے یہ بھی چاہتا تھا کہ اس بار سردیوں میں اپنی کافی ساری فوج اور ایکوپمنٹ لداخ، اروناچل پردیش اور دور دراز کے برفیلے پہاڑوں میں نہ رکھنا پڑے، اس لیے اس نے روس کے ذریعے چین سے مذاکرات کیے۔ روس نے چین اور بھارت کے درمیان کافی اہم رول پلے کیا، یقیناً بدلے میں چین کو بھی کچھ چاہیے ہی تھا۔ اس کے متعلق میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو کروں گا، مگر فی الحال چین اور انڈیا نے اپنا ایگریمنٹ پبلک نہیں کیا۔ امریکہ کبھی بھی بھارت اور چین میں نارمل ریلیشن نہیں چاہتا تھا۔ اب جبکہ بھارت، روس اور چین دونوں کا ہاتھ تھامے کھڑا ہے، تو یقیناً امریکہ غصے میں۔ اس سے پہلے انڈیا کے پی ایم مودی نے جب روس کا دورہ کیا تھا، تب ایرک گارسٹی نے نئی دلی میں یو ایس انڈیا ڈیفنس نیوز کانکلیو میں بات کرتے ہوئے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے روس کے دورے کے بارے میں انڈیا کو خبردار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب کوئی بھی جنگ دور نہیں ہے۔ یو ایس اے میں روس مخالف نیٹو کی اہم میٹنگ ہو رہی تھی، تبھی امریکہ نے اپنے انتہائی غصے کا اظہار کر دیا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرے اور بھارت اور یو ایس اے کے ریلیشن خراب نہیں ہوں گے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ مودی ایک ایسے وقت میں روس پہنچے تھے جب یورپین کنٹریز نیٹو اتحاد کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے واشنگٹن میں جمع ہو رہے تھے، اور وہ روسی میزائلوں سے یوکرین میں درجنوں افراد ہلاک ہونے پر تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ گارسٹی نے مزید کہا، کوئی جنگ اب دور نہیں ہے، اور ہمیں نہ صرف امن کے لیے پرعزم رہنا چاہیے، بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ امن میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کی جائے گی۔ اس سے قبل امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے بھی مودی کے دورہ روس کے حوالے سے بیان دیا تھا۔ ملر نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا تھا، روس کے ساتھ انڈیا کے تعلقات کے بارے میں ہماری تشویش بالکل واضح ہے۔ ہم نے اپنی تشویش حکومت ہند کے سامنے رکھی ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکہ کے این ایس اے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے واشنگٹن میں نیٹو کے اجلاس کے موقع پر ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا، انڈیا سمیت دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے روس پر طویل مدتی شراکت دار کے طور پر بازی لگانا ایک اچھا خیال نہیں ہے۔ یہ بات خاص طور پر انڈیا کے لیے درست ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل فائنانس IIF کے سابق چیف اکنامسٹ رابن بروکس نے ایک دن پہلے کہا تھا، انڈیا روسی تیل کی ایک بہت بڑی ریفائنری بن گیا ہے۔ انڈیا روسی تیل خرید کر یوکرین پر روسی جارحیت میں اس کی مدد کر رہا ہے، اسے روکنا ہوگا۔ اس سے پہلے کینیڈا نے انڈیا کو ٹیررسٹ کنٹری ڈکلیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈین ہائی کمشنر سنجے کمار کا نام انویسٹیگیشن لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ جب ہرش دیپ سنگھ نجر کو جون 2023 کو کینیڈا میں قتل کر دیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہرش دیپ نجر کے قتل میں انڈیا کے ڈپلومیٹس کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ بھارت سرکاری سطح پر
टेररिस्ट की पुष्ट पनाही कर रहा है, जबकि अमेरिका ने भी एक फॉर्मर रॉ एजेंट विकास यादव को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला था और कहा था कि ये खालिस्तानी फ्रीडम फाइटर्स को मरवाने के लिए मर्डर फॉर हायर का काम किया करता था। अब इंडिया के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। इंडिया 2 कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता। एक तरफ उसका पड़ोसी जो उससे ज्यादा ताकतवर है, जो हर बार इंडिया के एक बड़े और मुश्किल बॉर्डर पर फौजें लेकर आ जाता है, उससे ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे मगरबी मुल्क कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया के चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर हों। इसलिए आप फ्यूचर में देखोगे अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज इंडिया को लेकर ज्यादा एग्रेसिव होंगे और पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट भी देगा और भारतीय फ्रीडम फाइटर्स और अलायदगी पसंदों को सपोर्ट भी करेगा। ब्रिक्स में अपने 3 बड़े ऑफिशियल्स के साथ चीन और रूस के साथ खड़े हो जाना, चीन से ताल्लुकात नॉर्मल करना भारत को फायदा देगा या अमेरिका से दुश्मनी इंडिया को महंगी पड़ेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा, पाकिस्तान के फिजिक्स में नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान अब्दुल सलाम का ताल्लुक कहां से था? आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी खैबर पख्तूनख्वा, सी सिंध, डी बलोचिस्तान। कमेंट सेक्शन में दीजिए जवाब। जिसका जवाब ठीक होगा मैं उसे रिप्लाई में हार्ट दूंगा ताकि बाकी लोग समझ सकें कि सही जवाब क्या है। अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना हुआ आसान। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, ईटा, NTS, STS और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।